ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء، ہم بہت سے پروورب استعمال کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ پروورب جو ہے وہ ہمارے لیے وزڈم کے اصول تو ہوتے ہیں، لیکن ہم ان اصولوں کو اختیار کرنے کے اندر کوئی دلچسپی یا عملی پہلو جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے ہی جو ایک پروورب میری نظر سے گزرا اور جس کے پاکستان کے اندر ہمیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کو نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کہ پاکستان کے اندر ہم نے جو بھی راستہ متعین کرنا ہوتا ہے اور جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے یا جو فیصلہ کرنا مقصود ہوتا ہے یا جو ایک پالیسی تشکیل دینا مقصود ہے، اس کو اختیار کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایک سوال کے تحت پرکھ لینا چاہیے کہ کیا جب یہ ہمیں ایک نتیجے کے طور پر ہمارا فیصلہ پالیسی نظر آئے گی تو اس وقت کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کہ اگرچہ وہ بظاہر وہ بہت کڑوا ہی ہمیں نظر آتا ہو حاضر کے اندر، لیکن کم سے کم اس کا جو انجام ہے وہ ہمیں میٹھا نظر آنا چاہیے۔ تو ایسا کہتا ہے کہ یہاں پر جا کر ہم نے ماضی کے اندر بہت سے ایسے فیصلے کیے جو اس وقت ہمیں میٹھا کہہ کر دکھائے گا، لیکن عملی طور پر جب وہ پھل کھانے کا وقت آیا تو وہ کڑوا تھے، اور آج بھی ہم اسی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ سرگرم عمل ہے کہ ہمیں بہت سارے اقدامات جو ہے وہ میٹھے پھل کے نوید کے تحت دکھائے جاتے ہیں، بیج بویا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر جو وہ سوال ہے وہ ہمیں ایک فکر دلاتا ہے کہ کہیں وہ ماضی کے کئی فیصلوں کی طرح نہ ہو جو ہمیں میٹھا خواب تو دکھاتے تھے لیکن جب شرمندہ تعبیر ہوتے تھے تو وہ ایک انتہائی کڑوا پھل کے طور پر ہمارے نصیب کا حصہ بن جاتے تھے۔ اس وقت اگر آج بھی دیکھا جائے تو حکومت وقت کی جو پالیسیاں جو فیصلے ہیں، میں ان کو دیکھنے کے لیے ایک نظر ان کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تمام کے اندر ایک سوال کرنے کہ کیا یہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا، اور اینڈ جو ہے وہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم سیاسی نظام کو ہی دیکھ لیں تو میں سیاسی قوتوں کے درمیان جو محاذ رائی ہے وہ محاذ رائی نہیں بلکہ محاذ رائی کو تشکیل دینے والے معامل، محاذ رائی کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے جو معامل ہے، اور محاذ رائی کے نتیجے کے اندر جو سرگرمیاں ہم ترتیب دے رہے ہیں، محاذ رائی کے نتیجے کے اندر جو قانون سازی اور آئین سازی کے جو تقاضے جو ہم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو سیاسی نظام کے اندر جو ایک چپکلش کا عمل ہم اختیار کیے ہوئے، کیا یہ پاکستان کو ایک ایسی منزل تک لے کے چلے جائیں گے جہاں پر پاکستان جو ہے وہ سیاسی مستحکم اور سرٹیبلٹی اور سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی، اور پاکستان کو جو وہ ایک پولیٹیکل سوورن ملک کے طور پر جو ہے وہ ایک جدید ریاست کے اندر جو تصور ہوتا ہے وہ حاصل ہو سکے گا؟ میں اگر ہم انتخابی نتائج کے اندر جو وہ آج تک جو ریگنگ کے معنی مفہوم کو حاصل کیے ہوئے ہیں، میں یا جو انتخابی ادارے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک حکومتی نظم و نسق کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ دیکھنے کا تصور رکھتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام پہلو جو ہمارے اندر آج نظر آ رہے ہیں، کیا اس کا آج جو خامیاں نظر آ رہی ہیں کیا یہ مستقبل کے اندر بھی جا کر ہمیں کوئی مثبت نتائج دے سکتے ہیں؟ میرے میں جب ایک بیج ہم کڑوے پھل کا بو رہے ہیں تو پھر اس کے ہم مثبت پھل کا جو ہے وہ کیا نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری جو پالیسی ہیں، مثال کے طور پر آج کا پرائیویٹائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہم نے اختیار کیا ہے، پھر اسی طرح ہم نے ایک نیا تصور جو ہے وہ ہم نے ایجوکیشن کے اندر ریفارم کا تصور اختیار کیا ہے، صحت کے اندر ریفارم کا تصور قائم کیا ہے۔ تو میرا یہ وہ تمام تصورات جو ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں بلکہ پاکستان کی مختلف وفاقی اکائی حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ ٹکراؤ کا ایک تصور اختیار کیا ہے، محاذ رائی کا تصور جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ تمام تصورات جو ہے اب بڑھتے بڑھتے اداروں کے ساتھ جو سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں چاہے یہ کوئی بھی سرگرمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انتخابی عمل کے نتائج پیدا کرنے کے حوالے سے ہو یا پارلیمنٹ کے اندر بحث و تمیز کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سرگرمی عمل ہونے کا کوئی پہلو ہو، یا قانون سازی اور آئین سازی کے لیے کوئی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ عمل اختیار کیے جانے کا تصور ہو، میں ان تمام کو اختیار کرنے سے پہلے یا عدل و انصاف کے نظام کی تشکیل نو کا تصور ہو، یا کوئی ایسا عمل جس کو ہم آج فیصلے کے طور پر لے رہے ہیں، نتیجہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے انجام کو جب پہنچے گا، جب اس کو ہمیں پھل کھانا پڑے گا تو وہ کیسا دے گا۔ اور یہ تصور جو ہے وہ ہمیں اپنی سوچ اور فکر کے اندر جا کر جو ہے وہ ہر پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آج ہمیں اندرونی طور پر ہے، معیشت کے لحاظ سے ہے، معاشرت کے لحاظ سے ہے، سیاست کے لحاظ سے، یا بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر بھی ہم جو اقدامات جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے اندر پاکستان کی ڈپلومیسی کو جو ہے وہ ایک ملٹری ڈپلومیسی کا نام دے دینا، یا پاکستان کے اندر جو بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے جو ہے وہ طاقت اور توازن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ایک محافظ کے طور پر
حاصل کر لینا، بنا لینا اور سیاسی نظام کے جو کارکردگی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کی کارکردگی کا ایک آئینہ دار قرار دے دینا، وہ یہ سوال ہے جو ہمیں آئندہ جا کر نتائج جب دیکھنے پڑیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس وقت کیا ہم کہیں گے کہ یا ہم نے یہ کردار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو منسلک کیے کامیابیوں کے معنی و مفہوم کے لیے، کیا وہ عملی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ایک مستحکم ریاست کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو تصورات ہم جو پالیسیاں بناتے چلے جاتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس کے بعد ہمیں آج جب اس کے نتائج دیکھنا پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اٹ از فولش ٹو کرای اوور دی اسپرٹ، ماضی کو چھوڑ دیں، جو ہو گیا سو گیا، ہمیں آئے قدم اور آگے بڑھتے ہیں، نئے سوچ اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آج ہم پالیسیاں اور جو فیصلہ سازی کا ہم اختیار کر رہے ہیں، جب یہ اس کا پھل کا وقت آئے، جب اپنے یہ عملی انجام کو پہنچے تو اس وقت ہم کہہ رہے ہوں اٹ از فولش ٹو کرای اوور دی اسپرٹ۔ میرے ہمیں یہ پروورب دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے طرز فکر و عمل کے اندر جا کر جو بھی فیصلہ کرنا مقصود ہو، کہ جب یہ فیصلہ جو ہے ختم ہوگا، اپنے نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا، آئندہ آنے والی نسلیں جب اس کا پھل کھانے کے وقت دیکھیں گی تو اس وقت کم سے کم وہ یہ کہہ سکیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ تو پھر ہم آج کے جو ان کے فیصلے جو ہمیں غلط نظر آتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کہہ دیں بلیسنگ ان ڈسگائز، تو کم سے کم اگر ہم یہ تصور نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں اپنے فیصلوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر کا پہلو ضرور رکھتا نہیں ہے، لیکن ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر، ایک اینالسٹ کے طور پر، یہ میں ایک جو حقیقت کے طور پر ایک تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سیاست کے اندر بھی ایک یونیورسل پرنسپل کے طور پر ہوتا ہے کہ جو ایکشن ایک جیسا کے ہوتے ہیں وہ نتائج بھی ہمیشہ ایک جیسے ہی پیدا کرتے ہیں، اور جب منفی ایکشن اور منفی اقدامات، منفی سوچ اور فکر جب بھی آپ کا نتیجہ دے گی وہ ہمیشہ منفی ہی ہوگا۔ تو آج کے جو ہمارے اقدامات ہیں میں آپ صرف ایک پیمانے پر بنا لیں کہ کیا یہ منفی تصور کے تحت ہم تشکیل دے رہے ہیں یا یہ مثبت سوچ اور فکر کے تحت تشکیل دے رہے ہیں۔ میں جب آپ کوئی تصور ذہن کے اندر اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کا بنا لیتے ہیں، دیٹ از دا نیگیٹو اپروچ۔ جب ہم اپنے کسی مخالف کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اپنا سوچ اور فکر کا زاویہ اختیار، دیٹ از دا نیگیٹو اپروچ۔ پازیٹیو کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر جو اجتماعی مفادات ہے اس کی تصور رکھیں، اور آپ وقتی مسئلتوں سے بالاتر ہو کر پرماننٹ جو مفادات ہے اس کے لیے سوچ اور فکر کو اختیار کریں۔ تو ہمیں بہت آسان سا فارمولہ، ہم اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے وہ پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ تھینک یو ویری مچ۔